پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی سالوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ بے حد بے قرار تھے۔ سالوں کی عبادت اور محنت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا اور آپ پر اللہ کی طرف سے ہدایت اترنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دیکھنے شروع ہو گئے، ان سے آپ پر حقیقت کھلائی، اندھیرے کے بادل چھٹ گئے جنہیں ہٹانے کے لیے آپ برابر کوشش کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے سیدھا راستہ صاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے اور یہاں کی خوشیاں اور لذتیں صرف وقتی ہیں اور ایک دن سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہیں، ان کی سوچ میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھے راستے سے کتنے دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ صرف اللہ ہی سب کا خالق، مالک اور معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین اور آسمان سب اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دیتے رہے، جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج اور چاند کی طرح سامنے آ گئی۔ سچ بالکل کھل کر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ ایمان کے نور سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت سے حقیقت کی تلاش تھی۔ اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر لوگوں کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ دکھائی جو ان کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن لوگ تو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں ہدایت کے راستے پر کون لائے گا؟ سچائی سے انہیں بیزار کون کرے گا؟ سچ کو ان کے دل میں کون اتارے گا؟ جب یہ خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا اور سچ ثابت ہوتا اور اس طرح اگیات باتیں معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوتے، من میں طرح طرح کے وچار گونجنے لگتے، آپ کو اپنے بارے میں شک ہونے لگتا، کہیں میں مانسک روگی تو نہیں، کہیں مجھ پر بھوت پریت کا کوئی اثر تو نہیں۔ آپ نے اپنی بیوی خدیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ نے ساری باتیں دھیان سے سنی، پھر آپ کی ہمت باندھی، بولی، میرے جیون ساتھی آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے نیک انسان پر شیطان کیسے قابو پا سکتا ہے۔ پھر جب رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح پھر گفا میں چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر چنتن من اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پینا رکھ جاتے، غریب اور ضرورت مند بھی آتے رہتے، آپ ان کی بھی مدد کرتے۔ اسی طرح رمضان کے کچھ دن بیت گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفا میں آرام کر رہے تھے، صبح کا سہانا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، بہت ہی خوبصورت اور حسین فرشتہ، ساتھ میں حسین ریشم کا ایک ٹکڑا بھی تھا، بولا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسا وہ شریر کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جیسے وہ شریر کو بھینچ رہا ہے، پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ وہ پھر شریر کو بھینچے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ کیا پڑھوں؟ بولا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی فٹکی سے، پڑھو تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ قرآن کی آیت۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پڑھتے ہی یاد ہو گیا، پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ڈر سے دل بیٹھا جا رہا تھا، گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی سہمی نگاہوں سے گفا میں ہر طرف دیکھنے لگے، حیرانی اور گھبراہٹ کی حالت تھی، دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے؟ پھر تیزی سے گفا سے باہر آئے۔ اب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب دکھائی دیے وہ تو بالکل سچے نکلے۔ ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئی۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے، گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، ڈر کی وجہ سے قدم رک گئے، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف کہ یہ صورت آنکھوں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہیں دکھائی دیتا، جدھر منہ کرتے وہیں موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی فرشتہ دکھائی دیتا۔ دیر، بہت دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے گفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں آدمی دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، ڈر سے کانپتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اڑا دو، کچھ اڑا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں، دل میں طرح طرح کے اندیشے ابھرنے لگے۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا آپ کو جاڑا بخار آ گیا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آ پڑی؟ جب من کچھ شانت ہوا، ڈر کچھ دور ہوا، بدن کی کپکپی میں کچھ کمی ہوئی، تو بی بی خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ بے بس ہو کر رہ گئے، مانو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ فرمایا، خدیجہ، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت سمجھدار، یہ باتیں سن کر ذرا بھی نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظر سے دیکھا، ان کے چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور بولی، چچا کے لاڈلے، خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، مجبوروں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، غریب اور محتاجوں کی خاطر کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ آپ کو برباد کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی ہوئی، بے چینی دور ہوئی اور چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر سو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر وچار کیا تو بڑی خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈری بھی۔ آپ سے ان کو بے حد محبت اور بے انتہا پیار تھا، اسی لیے کچھ اندیشوں اور ڈر کا ہونا لازمی تھا۔ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقا کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ ورقا نوفل کے بیٹے تھے، بڑے سمجھدار اور عالم تھے۔ الگ الگ دھرموں کا انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا ہوا تھا، بڑی باریکی کے ساتھ ہر ایک کی چھان بین کی تھی۔ پہلے ان کی دلچسپی یہودی دھرم کی طرف ہوئی، پھر وہ عیسائی ہو گئے۔ انجیل پر ان کی گہری نظر تھی، عربی بھاشا میں ان کا انواد بھی کرتے تھے۔ خدیجہ نے جا کر ان کو سارا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر آخر میں ورقا بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ورقا کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو وہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اللہ کی قسم، محمد اس امت کے نبی ہوں گے۔ ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، بولی، مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ کا درجہ بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقا سے جو باتیں ہوئی تھیں سب بیان کی اور آخر میں بتلایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
پھر اسی وقت خدیجہ آپ پر ایمان بھی لے آئیں۔ آپ کعبہ کا طواف کرنے چلے گئے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی آپ سے بولے، بھتیجے ذرا مجھے بھی سناؤ، تم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے کو ملے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، مگر آپ بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے کہ اگر میرے کمزور کندھوں پر نبوت کا بھار آ پڑا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ سیدھی راہ کیسے سجھاؤں؟ یہ تو بھٹک رہے ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے دور اور بتوں کے پجاری ہیں، برائی کے پرچارک ہیں اور بھلائی سے انہیں بیر ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، ستم تو یہ ہے کہ اس پر انہیں گرو بھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وچاروں کا ایک طوفان اٹھا اور آپ وہی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔